جناب امجد میر صاحب، جناب سید انصر صاحب، محترم فیض حسن ناصر صاحب، محترم مشتاق خلیل صاحب، صاحبان علم دوستو، میں سبھی صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پروگرام زیادہ طوالت اختیار کر لے تو دو حصے کچھ تھوڑا سا عجیب لگے گا اگر طوالت ہو گئی، لیکن سبھی صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میری خواہش تھی کہ کوئی ایسا پروگرام جو ہے یہاں آرگنائز کیا جائے جس میں کسی ایک صنف ادب کی قید نہ ہو اور اس کو سوال و جواب کے سیشن کے طور پر رکھا جائے، اور جو دوست یہاں موجود ہوں کسی بھی صنف ادب کے حوالے سے وہ گفتگو کرنا چاہیں یا مکالمہ کرنا چاہیں تو اس طرح اس نوعیت کا پروگرام جو ہے اس سے ہماری علمیت میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال آج میری ذمہ داری 2 دن پہلے میں یہاں گجرات ایک تقریب کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، تو آتے ہی کچھ بیماری نے گھیر لیا، گلا ولا پکڑا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور افسانے کے حوالے سے جو مجھے ذمہ داری سبھی صاحب نے لگائی ہے، کچھ گزارشات اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ افسانہ ہماری ایک بدقسمت صنف ادب ہے۔ کسی بھی تقریر کی ابتدا میں اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اتفاق سے میں نے ایک منفی بات پہلے کر دی۔ اس کو توازن میں لانے کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ افسانہ ایک بڑی خوش قسمت صنف ادب ہے، اس لیے کہ 123 سال کا سفر طے کرنے کے باوجود افسانہ فکری، اسلوبیاتی اور موضوعاتی حوالے سے اپنے خد و خال کا تعین نہیں کر پایا۔ افسانہ کئی طرح سے لکھا جاتا ہے، مکالماتی، تاثراتی، مضبوط پلاٹ کے ساتھ، بغیر پلاٹ کے، تجریدی، علامتی، یک مکالماتی۔ افسانہ بے شمار انداز سے اسالیب میں لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں پہلے صنعتی انقلاب کے بعد برٹ ہارٹ، ہوتھورن اور ایڈگر ایلن پو نے بعد ازاں 19ویں صدی کے پہلے نصف میں فرانس میں موپسا یا روس میں چیخوف نے بہت حد تک اس کے خد و خال کا تعین کر دیا تھا، لیکن ہم اگر بر صغیر میں افسانے کے ارتقاء پر غور کریں تو ابتدا ہی سے 3 مکاتب فکر سامنے آ گئے تھے افسانے کے حوالے سے۔ علامہ راشد الخیری رومانوی اور تاریخی ناول لکھ رہے تھے، مغل حکومت کے زوال کے بعد شہزادیوں کی بپتا لکھ لکھ کر مصور غم کہلانے لگے اور عورتوں کو رلاتے رہتے تھے ان کی کہانیاں لکھ لکھ کے۔ بعد ازاں جب پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے قریب آئے تو ان کے اثرات قبول کر لیے اور پھر اصلاحی افسانہ نگاری کرنے لگے۔ دوسرا نام ہمارے پاس سجاد حیدر یلدرم کا آتا ہے۔ ان کے ہاں رومانویت ہے، جمالیت ہے، اور وہ پہلے آدمی تھے بر صغیر میں افسانہ نگاری میں کہ جنہوں نے غیر ملکی ادب کا مطالعہ کیا تھا۔ ترکی زبان پر ان کو دسترس تھی، ترکی کے سفارت خانے میں ملازم بھی تھے، اور ان کی جو زیادہ تر ان کی افسانے اور تخلیقات ہیں وہ ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ تیسرا نام ہمارے پاس پریم چند کا آتا ہے۔ پریم چند ابتدا ہی سے جمالیاتی اور رومانوی بھی تھے، حقیقت پسند بھی تھے، ترقی پسند بھی تھے۔ اب ہمارے ہاں جو ناقدین فکر و فن ہیں وہ ابھی تک اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ اردو ادب میں پہلا افسانہ نگار کون ہے۔ اگرچہ فکشن نگار اور افسانے کے محقق
مرزا حامد بیگ نے ایک مکمل کتاب لکھ ڈالی اردو کا پہلا افسانہ نگار، اور اس میں انہوں نے علامہ راشد الخیری کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا. لیکن وہ واحد نہیں ہے، بہت سارے ناقدین فکر و فن ایسے ہیں جو کوئی سجاد حیدر یلدرم کو اور کوئی پریم چند کو پہلا افسانہ نگار قرار دیتا ہے. ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس افسانے کی بنیاد پر علامہ راشد الخیری کو مرزا حامد بیگ نے پہلا افسانہ نگار قرار دیا، وہ مخزن کے شمارے میں دسمبر 1901 میں چھپا تھا، نصیب اور خدیجہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مکتوب کی صورت میں ایک افسانہ تھا، وہ بہن اور بھائی کے درمیان جو ایک خطوط نویسی کا سلسلہ تھا، یہ اس کی ایک کڑی تھی. کیا ہم اسے باقاعدہ ایک افسانہ قرار دے سکتے ہیں؟ اسی طرح سجاد حیدر یلدرم کا جو ابتدائی افسانہ معارف علی گڑھ میں چھپا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، وہ ترکی ادب سے ماخوذ تھا. کیا حیرت کے اعتبار سے یا اس کے موضوع کے اعتبار سے ہم اس کو ایک افسانہ قرار دے سکتے ہیں؟ پریم چند کا جو پہلا افسانہ چھپا وہ 1907 میں کانپور کے ادبی رسالے زمانہ میں دنیا کا سب سے انمول رتن کے نام سے شائع ہوا. تو یہ ترتیب ہے ان افسانہ نگاروں کی، اس میں بڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ اسلوبیاتی اور حیاتی اور موضوعاتی حوالے سے پرکھیں تو ہمیں باقاعدہ افسانے کی ڈکشن جو ہے وہ پریم چند کے ہاں نظر آتی ہے. پریم چند ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ہمیں علامہ راشد الخیری اور یلدرم سے بہت آگے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ابتدا ہی سے ان کے ہاں ایک تو پلاٹ مضبوط نظر آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شروع سے ہی رومانوی ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت پسند اور ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ہو گئے تھے. اور اب دیکھیں کہ 10 اپریل 1936 کو جب لکھنؤ میں ترقی پسندوں کا پہلا سیشن ہوا تو اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی. یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اجلاس شاید ان کو راس نہیں آیا اور اجلاس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس اجلاس میں جو ان کا صدارتی خطبہ تھا، اگر ہم ترقی پسندی کے منشور کو سمجھنا چاہیں تو اس کا خلاصہ اپنے سامنے رکھ لیں تو بڑا لطف آتا ہے. چند الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند نے کہا کہ اب ہماری زبان اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں جو ادب برائے ادب کا ایک نعرہ ہے اس سے آگے نکل کے زندگی سے جڑے ہوئے کچھ اور موضوعات کو بھی اپنی زبان کے ذریعے اظہار دینا چاہیے ان کو. ویسے یہ بات پریم چند کی بہت حد تک درست تھی، کیونکہ ماسٹر رام چندر کے بعد سر سید نے جب مضمون نگاری کا آغاز کیا تو سر سید نے مضمون نگاری اور اردو نثر کو خاصی حد تک ریفائن کر دیا تھا. اور افسانے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے تو جب ناول کا آغاز ہوا تو منشی کریم الدین، مولوی کریم الدین جو اردو کے پہلے فکشن نگار یا ناول نگار تھے، وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم مولوی کریم الدین کی بجائے ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار قرار دیتے ہیں. حالانکہ مولوی نذیر احمد نے فکشن یا ناول کے طور پر اپنی وہ کتابیں نہیں لکھی تھی، وہ اصلاح کی نقطہ نظر سے لکھی گئی تھی. بعد میں ہم نے ان کو جب اس میں تھوڑا سا پلاٹ ہمیں نظر آیا تو ہم نے اس کو ناول کا لفظ جو سب سے پہلے استعمال کیا اردو میں، وہ شرر نے استعمال کیا اپنے ناولوں میں. بہرحال وہ زبان ریفائن ہو چکی تھی، اور شروع میں جو ہمارے 3 فکشن نگار، یہ چوتھا نام آپ نیاز فتح پوری کا بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی یلدرم کی طرح جمالیاتی اور رومانوی رنگ کے افسانہ نگار تھے. اور ان کی تو جہاد بہت زیادہ تھی، غالب کے حوالے سے، غالب کی غزل کے حوالے سے یا اور انتقاد میں ان کا جو نام ہے وہ بہت صاحب علم نظر آتے ہیں. علامہ نیاز فتح پوری کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان کے اثرات ہمیں
انگارے پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کی شخصیت کے حوالے سے دو باتیں ہم جانتے ہیں کہ ایک تو وہ رومانوی تھے، جمالیاتی آہنگ تھا ان کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو روایتی ہماری ملائیت تھی اس کے خلاف تھے، بلکہ ان پر تو کئی دفعہ تحریت کے الزامات وغیرہ بھی آئے۔ جب 1932 میں انگارے افسانوں کا مجموعہ سامنے آیا تو وہ بر صغیر میں اس مجموعے نے ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک ہلچل برپا ہو گئی۔ بر صغیر کے ماحول میں سماجی، معاشرتی اور ادبی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ایک گھٹن تھی، خاص ماحول تھا جس میں اگر کوئی خاتون شاعری کرتی تھی، حتیٰ کہ ناول نگار خواتین جو کہ مولوی نذیر احمد کی ٹون میں جو ہے وہ ناول تخلیق کر رہی تھی، جن میں ہمایوں مرزا یا قرۃ حیدر کی والدہ نظر سجاد جو ہیں ان کا نام بھی آتا ہے، تو وہ ابتدائی ناول انہوں نے اپنے اصلی نام سے نہیں لکھے، وہ مولوی نذیر احمد سے بہت زیادہ متاثر تھی اور ان خواتین نے اعتراف بھی کیا ہے۔ قرۃ حیدر نے ایک جگہ پر اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا ناول 11 سال کی عمر میں لکھا تھا، اور وہ ایسا ناول تھا کہ جو بچیوں کو جہیز میں دیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ناول بچیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہوگا اس کے موضوعات کیا ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ مولوی نذیر احمد سے متاثر ہے، اس کے موضوعات بھی اخلاقی ہوں گے۔ تو ایسے میں جو ابتدائی ترقی پسند تھے، جن کا عمومی طور پر ہم ترقی پسندوں میں آج نام بھی بھول گئے ہیں، سجاد حیدر ہیں، احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں اور ان کے شوہر محمود الظفر، یہ ابتدائی ترقی پسند تھے اور فاؤنڈر تھے اس تحریک کے۔ انہوں نے انگارے میں 10 افسانے جمع کیے، ان میں 5 افسانے جو تھے وہ سید سجاد ظہیر کے تھے، جو ایکچوئل ترقی پسندوں کا سب سے بڑا نام اور ترقی پسندی کے فاؤنڈر تھے، اور انہوں نے وہاں نانک ریسٹورنٹ لندن میں ترقی پسندی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور یہاں تو 10 اپریل 1936 کو بر صغیر میں ترقی پسندی کا آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے لندن میں اس کا یہ تحریک وجود میں آ چکی تھی۔ سید سجاد حیدر کے بعد یہ جو دیگر نام ہیں ان میں آپ دیکھیں، اور اس کتاب انگارے کے موضوعات پر اور اس کی ڈکشن پر اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ملائیت کے کٹ ملائیت کے خلاف جو ہے وہ ایک ان موضوعات پر لکھا گیا۔ پھر خواتین کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں مذہبی اور سماجی اعتبار سے گھٹن پائی جاتی تھی، اس کو موضوع بنا کے انہوں نے افسانے لکھے۔ مثلا دلی کی سیر جو ڈاکٹر رشید جہاں کا افسانہ ہے، تو اس افسانے میں ایک خاتون جو کہ اپنے شوہر کی رہنمائی میں گاؤں سے چلتی ہیں شٹل کاک بھٹکا پہن کے، اور وہ دلی کی سیر کو نکلتی ہیں، تو وہ نہ اپنی مرضی سے کہیں پانی پی سکتی ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید سکتی ہیں، ہر چیز اپنے شوہر کی رہنمائی میں کر رہی ہیں۔ لیکن جب وہ دلی کی سیر کے بعد اپنے گاؤں جاتی ہیں تو گاؤں کی عورتوں کو جمع کر کے تو جو کچھ دیکھا ہوتا ہے بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ میں نے دلی کی سیر کی ہے۔ تو ان چیزوں کو بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ ایک تنقید تھی اس ماحول کے، اس سماج کے خلاف۔ تو جب اس طرح اور اسی طرح ملائیت میں جو ہمارا دو رخا کردار ہے، اور اس کے علاوہ جو مولوی صاحب کی دبی دبی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ان کا جب اظہار ان افسانوں میں کیا گیا تو نہ صرف مسلمانوں کے حلقوں میں بلکہ نان مسلمز نے بھی اس پر اتنا احتجاج کیا، اتنا جلاؤ گہراؤ ہوا کہ انگریز حکومت کو اس کتاب پر پابندی لگانا پڑی۔ بہرحال اس کتاب میں علامہ نیاز فتح پوری کے افکار کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ انگارے جو ہے وہ ترقی پسندوں کی پہلی اینٹ تھی جو انہوں نے لگائی تھی، اور اس کے ساتھ اسی سن میں جو ہمارے
یہ جن ڈکشنری مرتب کی تھی، اور حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے جن کے حوالے سے مولوی جو ہمارے بابائے اردو ہیں مولوی عبدالحق کو ان پر الزام بھی عائد کیا تھا کہ میرے شوہر اختر حسین رائے پوری نے ڈکشنری مرتب کی تھی مولوی صاحب نے اپنے نام سے. وہ حمیدہ اختر حسین رائے پوری کی اگر سوانح عمری پڑھے نا، جو ایک زمانے میں افکار میں کس طرح چھپتی رہی ہے، تو اس میں ان چیزوں کا سارا ذکر موجود ہے. تو دوسری ان کی ادب اور زندگی، وہ پہلی تنقیدی نثر میں کتاب تھی جس نے ترقی پسندی کی بنیاد ڈالی. اسی دوران ایک خاتون کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جن کا نام، اصل نام تو حجاب اسماعیل تھا، لیکن وہ اردو تاریخ کے عظیم افسانہ نگار امتیاز علی تاج سے شادی کے بعد حجاب امتیاز علی ہو گئی. انہوں نے خواتین نے جو موضوعات پکڑے ہوئے تھے نا، اس میں یکسر ایک تبدیلی لائی، اور رومانوی اور ڈراؤنے قسم کے، مثلا پاگل خانہ، ممی خانہ، ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں. ایسی کتابیں لکھی جو کہ بالکل اصل جو افسانے کا موضوع خواتین میں چلا آ رہا تھا اس سے بالکل ہٹ کے تھیں، اور وہ ایک دوسرے کتب پہ نظر آتی ہیں ہمیں. لیکن ان کے فنی اعتبار سے ان کی اگر فکشن کا آپ دیکھیں تو اس میں مکالمے بڑے طویل ہیں. مکالمے اتنے طویل ہیں جیسے وہ نسیم حجازی کی بعض کتابوں میں وہ آواز شروع ہو جاتا ہے نا، تو وہ بالکل اسی طرح لمبے لمبے مکالمے جو ہیں وہ ان سے بعض اوقات قاری اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے خواتین کی افسانہ نگاری میں ایک نئے موضوع کو اور ایک نئے اسلوب کو متعارف کیا ہے. اب یہ وہ دور ہے کہ جب 1936 میں باقاعدہ ترقی پسندی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد احمد ندیم قاسمی، بیدی، کرشن چندر اور بہت سارے دیگر افسانہ نگار، یہ جو 4 نام تھے پہلے ہم نے لیے ہیں، یہ بھی ان لوگوں نے پھر اور خواتین میں حاجرہ مسرور کے افسانے جیسے ہینڈ پمپ وغیرہ، جو عورت ایک ہینڈ پمپ سے پانی لے کر تو وہ فروخت کرتی ہے اور وہ معاشرے میں وہ بھی اس پر الزام آ جاتا ہے کہ یہ کیا کام ہے. تو اس طرح کے افسانے جو ہیں. ایک اور بڑا اہم نام ہے ترقی پسندی کے حوالے سے جس کی بڑی کانٹریبیوشن ہے، رضیہ سجاد ظہیر. سجاد ظہیر کی بیگم، ان کی جو کتابیں ہیں خاص طور پہ زرد گلاب افسانوی مجموعہ ان کا، اللہ میغ دے، اللہ دے بندے، یہ ان کی مشہور ترین کتابیں ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اتنی عمدہ افسانہ نگار، اس کو تاریخ نے پتہ نہیں کیوں فراموش کر دیا ہے. رضیہ سجاد ظہیر کی افسانہ نگاری پر ایک بہت طویل مقالہ میری کتاب نسائی ادب اور تانیثیت میں موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ واحد کام ہے جو رضیہ سجاد ظہیر پر کسی نے کیا ہے. رضیہ سجاد ظہیر کی، اب میں نے گزارش کی نا کہ افسانہ مختلف ڈکشن میں اور مختلف اسالیب میں لکھا جا رہا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ ہر افسانے کی ابتدا میں وہ کردار نگاری کو موضوع بنا کے افسانہ لکھتی تھی. جو ان کے افسانے کا مرکزی کردار تھا، اس کی افسانے کی ابتدا میں لاجواب کردار نگاری کرتی تھی، اور ایسی کردار نگاری کہ وہ کردار ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. اور دوسری ان کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ سجاد ظہیر کی بیگم تھی اور باقاعدہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھی، اور سجاد ظہیر کا جب ماسکو میں انتقال ہوا تو اس کے بعد ترقی پسند تحریک میں باقاعدہ شامل ہو کر اس کی باغ دور سنبھالی ہے انہوں نے. اتفاق سے ان سب لوگوں کا انتقال ماسکو میں ہوا. رشید جہاں کا 1952 میں انتقال ماسکو میں ہوا. ان کے شوہر محمود ظفر کا انتقال 1954 میں ماسکو میں ہوا، اور سجاد ظہیر کا انتقال بھی ماسکو میں ہوا. تو ماسکو بہت جاتے تھے، وہاں سے انسپریشن تھی. تو بہرحال یہ ترقی پسندی کا دور تھا، اس میں ان لوگوں نے بہت خوب لکھا. اب یہ دور 1936 سے لے کر 1955 تک جو ہے وہ ترقی پسندی کا چلا ہے. اب ترقی پسندی کے بعد جو افسانے میں ایک نئی ڈکشن آئی ہے وہ علامت اور تجرید ہے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ جمیل جالبی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ مارشل لا نافذ ہو گیا تھا میجر جنرل اسکندر مرزا والا، تو مارشل لا کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک نئی ڈکشن کے طور پر جو تخلیقات تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے اظہار کیا. اور ڈاکٹر انور صدیق کا خیال مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علامتی اور تجریدی ڈکشن تھی، اس کو اس وجہ سے اپنایا گیا کہ اب
ترقی پسندوں کو اتنا عروج حاصل ہو گیا تھا، اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی فکشن میں اور شاعری میں، کہ کسی نئے بندے کا سامنے آ کر ترقی پسندوں میں اپنا مقام بنانا اور ترقی پسندی کے موضوعات پر لکھ کر آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو ایک جو طبقہ تھا، مکتب فکر تھا تخلیق کاروں کا، انہوں نے تجریدی اور علامتی ڈکشن کو اپنایا۔ اب تجریدی اور علامتی ڈکشن ہے کیا؟ بیسیکلی لاشعور اور وجدان کی کیفیات کو علامتی انداز میں بیان کرنا تجرید کہلاتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑے نام ہمارے سامنے آئے اور جن کے اثرات بعد میں بھی تھوڑے بہت، جو آج بھی میں ان فکشن نگاروں کا ذکر کروں گا جو ابھی تجرید میں اور علامت میں لکھ رہے ہیں، ان میں ڈاکٹر رشید امجد کا نام بلا شبہ تجرید کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر انور سجاد کا نام لے لیجئے، پھر سریندر پرکاش ایک اہم نام ہے، انہوں نے لکھا، بہت اچھا لکھا تجرید میں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پچھلے دنوں جب لاہور سے صاحبان کا حسین مجروح صاحب کا اس کا تیسرا شمارہ آیا ہے، تو اس میں سریندر پرکاش کا ایک افسانہ بانسری کے نام سے چھپا ہے، انتہائی فصیح سادہ الفاظ میں مضبوط پلاٹ کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی تجرید نگار نے یہ افسانہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اگر میں بتاؤں گا بڑا لطف آئے گا کہ وہ ہماری بیسیکلی جو ایک سائیکی ہے برِ صغیر میں، ایک دھوکہ دینے کی اور دھوکہ دے کر پیسہ کمانے کی، وہ اس کو موضوع بنایا گیا ہے کہ ایک جوڑا جو ہے، بڑی دلچسپ کہانی، ایک جوڑا بھارت میں آتا ہے اور ایک جو نوادرات کی دکان پر چلا جاتا ہے، وہ چیزیں خریدتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بانسری پڑی ہوئی ہے، بڑے اس کو سجایا گیا ہے اور سرخ اور نیلی ہری پیلی پٹیاں اس پر لگائی گئی ہیں، اور ایک شیشے کے شو کیس میں اس کو رکھا ہوا اور اوپر لکھا ہوا ناٹ فار سیل۔ اب وہ ان کو تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، کہ ناٹ فار سیل کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے، وہ دکاندار کہتے ہیں اس سے جی میرے بیٹے کی بڑی یادیں وابستہ ہے، تو یہ اس لیے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ بانسری، تو اس کو تو میں بیچ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی کہانی کیا، مسئلہ کیا، کیوں اتنا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک خاتون سے محبت کرتا تھا، دونوں جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے پر جان چھیڑتے تھے، تو ایک دن وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بانسری بجا رہا تھا، تو دونوں کو آ کے سامنے رکھ لیا اور وہ صبح ان کی جو ہے ڈیڈ باڈیز ملی وغیرہ وغیرہ کر کے۔ اب وہ اتنی دردناک کہانی سننے کے بعد انہوں نے تو بانسری خریدنا تھی، وہ خرید لی انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کے۔ وہ کہیں ایشیا میں گھومتے پھرتے جب واپسی پہ بھارت میں آئے، تو گزرتے اسی دکان کے سامنے سے آئے جب، تو سوچا کہ پھر کوئی چیز دیکھ لیں، کوئی نئی چیز، اور وہ خرید لیتے ہیں۔ وہ دیکھا تو وہاں پہ بالکل اسی طرح کی بانسری اسی طرح ڈیکوریٹڈ پڑی ہوئی اور اس پر لکھا ہوا ناٹ فار سیل۔ اب وہ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ دکاندار نہیں تھا، نوجوان تھا، تو اسے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ناٹ فار سیل کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بس چھوڑ دیں جی، اس سے میری بڑی یادیں، میرے ابا نے مجھے بڑے پیار سے پالا تھا اور اس بانسری سے میرے ابا کی بڑی یادیں وابستہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بہرحال بڑا خوبصورت ایک افسانہ مجھے نظر آیا اس میں۔ تو اس طرح اب جو تجرید اور علامت ہے وہ آئی، اس کا آغاز تو ہوا مارشل لا کے دور کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تجریدی اور علامتی افسانے لکھتے رہے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں غالیچہ افسانہ ہے، چھڑی افسانہ ہے، ندیم قاسمی کا سلطان اور وحشی افسانہ ہے، یا آپ اس کو دیکھ لیجئے ممتاز شیریں کا افسانہ میغ ملہار ہے۔ یہ سارے تجریدی اور علامتی افسانے کہلاتے ہیں۔ یہاں میں ممتاز شیریں کا تھوڑا سا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ وہ ایسی خاتون ہے کہ جس نے برِ صغیر کے فکشن کو، خاص طور پہ افسانہ نگاری کو انگریزی فکشن کے برابر لانے کی بڑی کوشش کی اس نے، اور اپنی نگریہ کے نام سے ایک بہترین افسانوی مجموعہ بھی اس نے دیا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ، خوش قسمتی یا بدقسمتی کہہ لیجئے، کہ وہ حسن عسکری صاحب کے قریب ہو گئی تخلیقی طور پہ، تو حسن عسکری صاحب ان کو افسانہ نگاری کے بجائے تنقید نگاری کی طرف لے آئے۔ وہ
اردو تنقید نگاری میں خواتین میں ایک بڑا نام تو بن گیا کہ منٹو نوری ناری، اور اس کے علاوہ معیارات کے نام سے بھی ان کی 2 کتابیں ہیں، بڑی لاجواب کتابیں ہیں، مگر ایک بہترین فکشن نگار سے اردو ادب بہرحال ضرور محروم ہوا، تو ان کا بڑے احسانات ہیں اردو ادب پر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس کچھ نام ہیں جو اس دور کے بعد بھی تجرید اور علامت کی طرف راغب ہوئے، تو آج کے دور میں آپ دیکھیے تو بہت کم لوگ ہیں۔ ایک ہمارے کراچی حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری ہیں زیب اذکار حسین، ان کا ایک لاجواب تجریدی افسانوی مجموعہ دور اذکار افسانے کے نام سے آئے۔ اب تجرید سے کیا ہے، اس بات سے، اس افسانے سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک افسانہ لکھا، اجمال ایک افسانے کا، وہ 10 صفحات کا افسانہ ہے، اور اس افسانے میں وہ کچھ ایسی تکنیک سے لکھا گیا ہے کہ اگر وہ 10 صفحات کی ترتیب آپس میں بدل دینا، آپ 8ویں نمبر والا صفحہ پہلے نمبر پہ لے آئیں، دوسرے والا چوتھے پہ، تو افسانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ان کا افسانہ ہے ایک چھان بین۔ چھان بین میں وہ ایک یک کرداری افسانہ ہے جس میں ایک صاحب ہیں جو اپنے سے مکالمہ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اپنے کمرے میں بستر اپنا ایک کونے میں لگا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں لگا لیتے ہیں، کبھی کارپٹ پہ لیٹ جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ دروازہ کھول کے بلا مقصد باہر جھانکنے لگتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے انسان کی اپنی اندر کی تلاش ہے، اور یہی کیفیت ایک گم شدہ آدمی کی تلاش، اس میں رنگ اسیر کے نام سے ان کا ایک کردار ہے، اس کا عمل بھی ایسا ہے جیسے کہ وہ 2 دنیاؤں میں زندہ ہے اور اپنے اندر کے آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لاشعور اور وجدان کی جو علامتی اظہار ہے بیسیکلی وہ تجرید۔ ایک اور نام کراچی میں ہے تجریدی افسانے کے حوالے سے، وہ ڈاکٹر ارشد رضوی کا سر سید یونیورسٹی میں پاک اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، کچھ بے ترتیب کہانیاں۔ تو اتفاق سے ان کی کتاب کی تعارفی تقریب کی صدارت میں نے کی تھی پریس کلب میں وہاں پہ، تو وہ ان کے افسانے کچھ ایسے ہیں کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا، کوئی جو افسانہ نگار ہوتا ہے اس کے پاس 2 قسم کے ویژنز ہوتے ہیں، ایک ٹیلیسکوپک ویژن ہے اور ایک پیریسکوپک ویژن ہے۔ ٹیلیسکوپک ویژن یہ ہے کہ جب ہم اپنے گرد و پیش سے اپنی مشاہدات کی بنیاد پر اپنے موضوعات کشید کرتے ہیں تو وہ ہمارا ٹیلیسکوپک ویژن ہے، اور جب ہم اپنے لاشعور اور وجدان سے اپنا تخلیقی مواد حاصل کرتے ہیں تو ہمارا پیریسکوپک ویژن کہلاتا ہے۔ اب یہ کہ لیکن یہ جو پیریسکوپک ویژن کی بنیاد پر لکھنے والے تخلیقات ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر 2 دنیاؤں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ایک دنیا تو جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک ان کے اندر کی دنیا ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے اندر کی آئیڈیل دنیا یا آئیڈیلزم کے مطابق باہر کی دنیا کو نہیں پاتے تو پھر وہ قنوطیت کا اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ قنوطیت ان کی تخلیقات میں بھی ٹپکتی ہے۔ یہی کیفیت جو ہے وہ کچھ بے ترتیب کہانیاں جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے اس میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ابھی ایک انہوں نے نیا تجربہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تجریدی خود نوشت لکھی ہے جس کی پچھلے دنوں وہاں کراچی میں تقریب رونمائی ہوئی۔ 1-2 باتیں میں افسانہ نگاری کے حوالے سے اور عرض کروں گا، گفتگو میرے خیال خاصی طویل ہو گئی ہے، ابھی دوسرا سیشن بھی چلے گا۔ بعض اوقات یہ ایک ہمارے 2 باتیں ہمارے زیر بحث آتی ہیں اور ان پر باقاعدہ جو تنقید نگار ہے وہ گتھم گتھا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ افسانوی مجموعہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہانیوں کا مجموعہ ہے، لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کہانی کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ دراصل جب کہانی جو ہے اس کا فکری اور حیاتی کینوس بہت وسیع ہے، افسانہ جو ہے وہ زندگی کے کسی ایک پہلو، ایک رخ، ایک بات، ایک نقطہ نظر، ایک معاملے کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے۔ افسانے میں کبھی بھی فکریات کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اتحاد فکر کی علامت ہوتا ہے۔ کوئی ایک بات، ناول ہو سکتا ہے
افسانہ غزل کی طرح قطرے میں دریا دجلہ دکھاتا ہے، لیکن نیکڈ آئی سے پورا دجلہ دیکھنا ہو تو پھر ناول میں دیکھا جا سکتا ہے، افسانے میں نہیں۔ تو جو کہانی ہے اس کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے، وہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی کئی برانچز ہیں۔ داستان کہانی ہے، ناول کہانی ہے، افسانہ کہانی ہے، تمثیل کہانی ہے، حکایت کہانی ہے، لیکن افسانہ جو ہے وہ ایک ہی رخ، ایک ہی چیز کو پیش کرتا ہے۔ ہر افسانہ کہانی ہوتا ہے مگر ہر کہانی افسانہ نہیں ہوتی۔ بہت اچھا، ایک دوسری بات یہ کہ اب جو تجرید ہے، تجرید میں تو کوئی کہانی نہیں ہوتی، علامت میں بھی کہانی کم ہوتی ہے۔ اب یہ سوال بعض اوقات اٹھتا ہے کہ افسانے کے لیے مضبوط پلاٹ، کہانی پن کا عنصر ضروری ہے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے ضروری ہوتا، ایک بات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری ہوتا تو تجرید والے اس کو اپناتے، انہوں نے تو نہیں اپنایا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تجرید اور علامت والے ہمارے تخلیقار ہوتے ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس کی عکاسی ڈاکٹر رشید امجد نے ایک جگہ پر کہی تھی۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو کنٹروورسی ہے وہ کہانی کی ضرورت پر نہیں ہے، کہانی پن کی تعریف پر ہے۔ دراصل تخلیقات کا نقطہ نظر، تخلیقات کی بات، اس کا فلسفہ، اس کا نظریہ اگر ایک مربوط شکل میں جس کا ابلاغ قاری تک مکمل ہو رہا ہو، قاری اس کی مکمل طور پر تفہیم کر رہا ہو، وہ بھی کہانی پن کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وہ اس کو بھی کہانی پن کہتے ہیں تجرید والے۔ تو بہرحال افسانے کا سفر جو ہے وہ موجودہ، جیسے بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی، آج ماں بعد جدید عہد ہے، غیر نسلی عہد ہے، یہ عہد